جاتی ہے تجربہ حاصل کرنے کے لیے، اور جب اس کو تجربہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد عمر نہیں رہتی. اس لیے بہتر ہے اپنے بڑوں سے اگر کچھ سیکھ لیا جائے، انسان اس کی روشنی میں زندگی گزارے تو بڑا نفع ہوگا. تو میں حضرت سے مختصر بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنی زبان مبارک سے چند کلمات جو قوم و ملت کے لیے، اور ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی 15 اگست بھی آنے والا ہے، اس تعلق سے مسلمانوں کو اور ہم کو کس طریقے سے اس ملک کے اندر رہنا چاہیے، کس طرح قوم و ملت کی خدمت کریں، تو اس تعلق سے جو بھی حضرت اپنے ذہن کے اندر کچھ کلمات ہیں اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت ممنون ہوں مفتی ناظم قاسمی صاحب آپ کی یہاں تشریف آوری ہے. آپ رات جیسے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں تو حوصلہ ملتا ہے یقیناً، اور جو سماجی، مذہبی، ملی، تعلیمی اور ماحول کے اعتبار سے بات چیت ہوتی ہے، اس سے کافی کچھ سمجھنے کو، کافی کچھ کرنے کو من بھی کرتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بھی کہا، فرمایا 12 محرم حرام سن 1444 سال ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ. ماحول کیا تھا وہاں مکہ میں، اس طرح کے حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اور متعلق بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں آپ کا کس انداز سے پرزور طور پر استقبال کیا گیا. لوگ پہاڑیوں پر چڑھ گئے، جی اشعار گنگنا رہے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسود تو نہیں گئے، اللہ کا حکم ہوا کہ ہجرت کریے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ آپ مالدار ہیں یا بزنس مین ہیں، لیکن جب یہ آدمی سنتا ہے کہ آپ مکہ گئے تھے، مدینہ گئے تھے، تو آدمی کے ذہن میں فوری طور پر ایک ہی آتا ہے کہ میں بھی جاؤں. آسٹریلیا، امریکہ، نہ جانے کون کون سے ممالک میں آپ جائیں گے تو آدمی اپنے اندر یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی جانا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی حیثیت نہیں ہوتی کہ میں وہاں جا سکوں. بہرحال مدینہ المنورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور وہاں کھل کر کے تبلیغ اسلام کی، ایمان کی دعوت کو، اور لوگ جہاں دو تھے، دو عرب تھے عین سے، آج کے وقت میں 2 عرب ہیں، الف سے عرب. پہلے 2 عرب تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. پہلے 2 عرب تھے، اب 2 عرب ہیں، یعنی کہ 200 کروڑ کے آس پاس پوری دنیا میں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جد و جہد اور محنت کی بنیاد پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اور کس اس کے چستی کے ساتھ اور کس فاقہ-کشی کے ساتھ محنت. آج کا دور اگر ہم دیکھیں گے تو علماء امت کتنے اس میں کتنے مالداری میں، کتنی سکون میں، کتنی عافیت میں لوگ علماء رہتے ہیں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں. آج میرا اور آپ اپنی حالت دیکھیں گے، کپڑے اچھے ہیں، موبائل اچھا ہے، گاڑیاں اچھی ہیں، پیسہ اچھا ہے، تعلقات اچھے ہیں، عزت ملی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ دو کو دیکھیں گے تو 44 سال پہلے والے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں کرتے تو آج یہ ماحول قائم نہیں ہوتا. 1444 سال سے جو یہ سارا سسٹم اور سلسلہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو ذرا سی مثال دی مکہ مدینہ کی اور دیگر دنیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ایک محنت ہوئی، خاص طور سے مکے میں اور مدینے میں، اور صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جا کر کے تبلیغ اسلام صحابہ کرام کی. ابھی میرا ادھر جانا ہوا تھا پنجاب میں، سب لوگوں کو جانا چاہیے.
وہاں پر اس طرح کی کچھ بزرگان دین سے روایات ملتی ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ مکتوبات میں لکھا ہے کہ براز جو ہے قصبہ کہ وہاں پر کچھ انبیاء کی قبریں ہیں. بہت لوگ جاتے ہیں گجرات سے، میں بھی کئی بار جاتا ہوں. تو وہاں جا کر کے بیٹھیں گے سر جھکا کر کے اللہ کے حضور جب بیٹھیں گے تو عجیب تمہاری نفسی آتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، روح کو. ایسے ہی ہمارے پیچھے آپ جائیں گے میدیان میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا پورا خاندان یہاں مرتے ہیں. آپ یہاں بھی جب سر جھکا کر کے اٹھیں گے تو مراقبے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہاں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. ایسے ہی ہم لوگ قاسمی ہندوستان میں جاتے ہیں دارالعلوم اور دیگر مزارات پر اجمیر لے لیجیے، گلیہ لے لیجیے اور دیگر جو بھی جہاں جہاں ہمارے بزرگان کی خیرات ملنا ہے وہاں چلے جائیے. تو بدیان بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں مہرولی میں. جب آپ وہاں جاتے ہیں ان کی روح کو اصحال ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رشتوں کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں. وہاں عجیب سے تو بہت لمبی بات ہو رہی ہے. آج علماء جس انداز سے محنت کر رہے ہیں اور قوم امت دور بھاگ رہی ہے، اس سے علماء کو قطعی طور پر بیزار نہیں، قطعی طور پر مایوس نہیں. آپ وہ دور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ تو سراپا محترم اور سراپا پاک و صاف اور سراپا بے گناہ ہیں، معصوم ہیں. جب ان کو اتنی کوشش کرنی پڑی صحابہ آئے اور پھر دیگر لوگوں میں ایمان کی محنت کرنی پڑی، کس طرح سے پریشانیاں آئیں، پھر لوگ ایمان میں داخل ہوئے اور پھر وہ اللہ نے ستارے بنا دیے. جس نے ان کی ابتدا کی وہ ہدایت پا گیا. جب اللہ نے ان کو اسٹار بنا دیا ہے ان لوگوں کو جو غیر ایمان والے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، اللہ کو ایک نبی کو سچا سمجھ لیا، تو اللہ نے ان کو اسٹار بنا دیا. اب آپ دیکھیں گے ایک سپاہی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن جب ایک اسٹار، 2 اسٹار، 3 اسٹار جب ہو جاتا تو اس کی ایک حیثیت ہو جاتی. تو ہمارے لیے اسٹار ہیں صاحب. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور قرآن کی تعلیمات کو آج انہیں کی پیروی ہم لوگ کرتے ہیں. علماء جو آج کے سوال سے میں پوری بات کر دیتا ہوں. علماء جس انداز سے محنت کر رہے ہیں، امت ان کے پاس نہیں آ رہی ہے تو لوگ مانگ ہو جاتے ہیں. آج مسجد میں کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، مدرسے میں کم تنخواہیں ہیں. پتا تو میرا خود کا تجربہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بغیر پیسوں کے کام کرتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے یا 1,40,000 روپے درمیان، یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے. میں نے ان کو اپنی آنکھ کے سامنے، کیونکہ میرے کچھ دوست بھی قرض لیتے ہوئے پریشانی کے عالم میں. بہت چند علماء ایسے ہیں جو تنخواہ کی بنا پر مساجد مدارس چھوڑ دیتے. اب تو بلکہ یہ ہو رہا ہے الحمدللہ کہ 10 سے 15-20 ہزار روپے، 8 سے 12 ہزار روپے کی جو تنخواہیں ہیں اس پر آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر مجھے مسجد مل گئی. 12,000 15,000 روپے خوشی کے ساتھ مسجد رہتا ہے. بہت چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امت کے رویے کو دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہیں. کیا دیکھو ہم 12,000 روپے بڑے ہوئے اور کوئی بھی آدھا کچھ بھی کہہ کر کے چلا جاتا ہے. مفتی سعید صاحب پالن پوری نے بخاری کے آخری درس کے دن میں یہ فرمایا تھا طلبا کو، اتفاق سے میں بھی اس کو شامل ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو آج تک جو تمہارے استاد ہیں متقی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، عامل ہیں اور تمام سنتوں پر عمل کرنے والے، لیکن آج کے بعد جب تم مساجد میں جاؤ، ابھی تک تم سیکھنے والے تھے، تم سکھانے والے تھے. ہم سکھا رہے ہیں تمہیں تو تم سیکھ رہے ہو، ہم سمجھا رہے ہیں تمہیں تم سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں کتاب سمجھائی بتائی اور آپ نے پڑھ لی. لیکن اب تمہیں ان کو سمجھانا جو کتاب نہیں جانتے، جو علم سے بہت دور ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا کڑوی کسی کی بات ہے تو ہر کی ان کی باتوں پر ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے.
ہمیں آج کل جو لمبی لمبی تقاریر ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے 10 گھنٹے چلتے تھے اور 4 6 مولوی بیچارے وہ تقابلی طور پر تقاریر کرتے تھے، اس سے تو نجات ملی۔ 1 2 مقررین جو بہت اچھی بات کرتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصلاحی مجالس ہو رہی ہیں آج کل، پہلے جلسے ہوتے تھے بڑے بڑے جنریٹر آیا کرتے تھے، شور مچتا تھا، تقریر ہو رہی ہے، مقررین صاحب اپنا بیان کر رہے ہیں، وہ پکوڑی کھا رہے ہیں، لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، شامیانے کے باہر ہیں، بار بار اعلان ہوتا تھا تقاریر کے بیچ میں، بھائی شور نہ مچائیں، بھائی سب لوگ بیٹھ جائیں، علماء کی کا احترام کریں، بھائی تقریر ہو رہی سمجھو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، صرف حضرت جی حضرت جی حضرت جی سے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا انداز تھا، لیکن پھر بھی وہ سارے نیک صالح لوگ تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ علماء سے لوگ دور ہو رہے ہیں، علماء بھی لوگوں سے دور ہوتے اس لیے جا رہے ہیں، جب ہمارا ہی احترام نہیں تو اب جاتے ان کو چاہیے کہ 1644 سال پہلے جو زمانہ تھا وہ کس انداز کا تھا۔ آج آپ کس فراوانی میں، اس دور میں آدمی اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کر سکتا تھا، جی حالات بہت خطرناک تھے، شعار کا اظہار کرنا بہت دور کی بات ہے، جی ایمان کو چھپاتا ایمان کو چھپاتا تھا۔ آج آپ پوری شناخت کے ساتھ، پورے شعار کے ساتھ گھوم رہے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے کہ آپ پریشانیوں سے دور ہیں۔ کبھی بھی اگر کہیں آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو 100 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں وہاں غلط ہوا یا فلاں مسلمان کے ساتھ ہوا، ہندو ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس انداز سے آج امت کا ماحول ہے، اس انداز سے علماء کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور سے علماء کو اپنی تقاریر کریں، 2 چیزیں کرنی چاہیے۔ آج کل بچے کہتے ہیں کہ جی ماحول نہیں ہے صاحب ٹوپی پہننے کا، کرتا پاجامہ پہننے کا، آپ ان کو کہیے کہ جو 1.6 یہ 7% آبادی ہے سکھوں کی، وہ پوری شناخت کے ساتھ کہیں بھی ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو فوری طور پر ایک دوسرے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہم بھی اگر کرتے پاجامے میں یا پینٹ شرٹ میں، مان لیجیے پینٹ شرٹ بھی منع نہیں ہے اسلام میں، تو وہ لباس ہے جو سطر کو ڈھک لے، جی لازم نہیں کہ آپ یہ شلوار یہ بڑے والا کرتا ہی پہنیں، آپ کے پاس ایسا لباس ہو، چاہے بھلے وہ ٹی شرٹ ہو، بھلے وہ پینٹ ہو، بس وہ سطر کو ڈھانپ لے، لباس کی کوئی قید نہیں، آپ اس کو پہن سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر وہ طریقہ اغیار کا جیسے ٹائی وائی لگا لیتے اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں کو جب ہم دیکھیں عوام کے اندر، ایمان والوں کے اندر، تو آپ بہت اچھے انداز میں دیکھو، بہت عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ آج کے دور میں آپ کی بات لوگ کم از کم 1 ہفتے میں آدھا گھنٹہ سن رہتے ہیں، اس وقت آپ اپنی بات کہہ دیجیے، اور یہ نہیں کہ وہ ریپیٹ ساری کی ساری باتیں جو آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نے کہی تھی پھر آج وہی کہہ رہے ہیں، جو پچھلے جمعے کہی تھی وہی آج کہہ رہے ہیں۔ آپ چونکہ عالم ہیں، قرآن آپ نے پڑھا ہے، حدیث آپ نے پڑھی ہے، ازبر آپ کو یاد ہے، ان تمام سے اخذ کر کے تمام باتوں کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ کے، اور قوم کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب ان کو بتائیں، اور عوام کو یہ کہیے کہ نماز پڑھیں اور اپنی حیثیت کے ساتھ رکھیں، اپنی شناخت کے ساتھ رکھیں۔ خدا نہ خواستہ کل اگر کہیں آپ پریشان ہوں گے تو آپ کو کم از کم مسلمان کو سمجھا جائے گا، کہیں آپ پریشان ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا کہیں آپ پہ جھگڑا ہو گیا، یا کہیں آپ پریشان ہو گئے ہیں پیسے ویسے کا مسئلہ، تو مسلمان سمجھ کر کے مسلمان ہی لوگ آپ کی مدد کریں گے، اور اگر آپ نے اپنی شناخت ہی ختم کر دی تو پھر آپ ادھر کے رہیں۔ تو حضرت مولانا قاری محمد عارف صاحب مفتاحی سنہ قاسمی، ابھی آپ کا سوال باقی ہے، ابھی آپ ایک سوال کر رہے نہیں، تھے۔ میں آپ کی تقریر کا ہے اس کا نچوڑ ایک دفعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جی اب تک کی آپ کی بہت سی جو باتیں اخذ کی ہیں وہ یہ ہے، ایک تو انسان کو اخلاص کے ساتھ اس سطح پر محنت کرنی چاہیے جو بغیر ٹیکنالوجی کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دور کے اندر کی تھی، یعنی صرف نظر اللہ کی ذات پر پیش مخلوق سے بالکل ایک دم استغنائیت کے ساتھ۔ دوسری بات آپ کی یہ نکل کر کے آئی آپ کی باتوں میں سے کہ انسان چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مدرس ہو، محترم ہو، چونکہ مدرسے کا ماحول ہوتا ہے اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، اور باہر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عوام کے ساتھ اگر کہیں کسی بات پر کوئی بات ہو جائے تو درگزر کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کرے، کیونکہ یہی قرآن کا درس ہے۔
वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लंफ़ज़्ज़ू मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। और तीसरी बात आपने फरमाई कि देखो हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेकुलर जमहूरी मुल्क है और बड़ा हसीन खूबसूरत मुल्क है। इसके अंदर हम अपने वक़ार के साथ और अपने मतलब तशख़्ख़ुस के साथ जो हमारे आइन में, जब हमारे मुल्क का जो आइन है उसकी रोशनी में भी हर एक को हक़ मिला है, आपने मिसाल दे करके समझाया। तो इस अंदाज से अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे और आवाम को भी फ़ायदा होगा, अपने ज़ात को भी फ़ायदा होगा। अब तक की तकलीफ का खुलासा आपकी गुफ्तगू। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जी जो नहीं बतानी चाहिए, एक मर्ज में हम मुब्तला हैं। जी, वो क्या समझते हैं इसकी रहनुमाई फरमाएं। उलमाए मदारिस जी और सुफराए मदारिस जी एक वतीरा सा बन गया है कि कहीं भी मस्जिद में जाएंगे ऐलान करेंगे। जी मदरसा ऐसे इलाके में है, गरीब मिस्कीन यतीम बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं। समझ गया मैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने सदक़ात से, ज़कात से, खैरात से मदरसे की इमदाद करें। क्यों कहते हैं? सिर्फ आप ये कह दीजिए मदरसे में इतने बच्चे हैं, इतने मुदर्रिसीन हैं, फला जगह से आया हूँ, आप अपनी कमाई हुई इमदाद से मदरसे की इमदाद बहुत ये आप कहीं अब गरीब यतीम मिस्किन क्यों कह रहे हैं आप? इससे एहसास कम ज़कात सदक़ात खैरात क्यों मांग रहे हैं आप? जी ये तो दूसरों का हिस्सा है। आप मस्जिद में जाइए, आप अपना बहुत छोटा सा, क्योंकि बहुत लंबा ऐलान जब आप करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार उनको बिठाओ। जी आप सीधा कहिए मैं फला मदरसे से आया हूँ, कितने बच्चे पढ़ते हैं, जी जो समझ में आए मदरसे की इमदाद करते हैं। चूँकि मकसद ऐलान करना है, मकसद बयान करना नहीं है ना, तो उस वक्त बयान सुनना आपको, क्योंकि सभी लोग दुआ के लिए बैठे होते हैं। इस तरह से अगर हम करेंगे मदारिस के अंदर अच्छा माहौल होगा और सुफरा को भी अच्छी नज़र से देखा जाएगा। दूसरी बात, मदरसों को इस चंदे से आज़ाद होना चाहिए। मदरसों को चाहिए स्कूल के नहज पर इसको जाए, कोई चंदा दे ले ले, यानी फीस गुराबा को भी आप उसमें दाखिल करें मदरसे में। अगर कोई ज़कात सदका दे रहा है उसको भी मना न करें, लेकिन बाकायदा ज़कात का ही आप सवाल न करें उम्मत से, वो तो दूसरों का हिस्सा है। ज़कात से पाक करें आप मदारिस को, लोगों को इस तरफ मरगूब करें, तरगीब दिलाएं कि वो आपको खालिस इमदाद से मदरसे की इमदाद करें। इस वक्त जो आप क्यों ज़कात की तरफ ध्यान दिए हुए हैं? जी जो गरीब गुरबा जो बेचारे मसाजिद के दरवाज़ों पर बैठे हैं, रेड लाइट पर टोपी दाढ़ी लगा करके मांग रहे हैं, आप उस तरफ भी तो ध्यान दो भाई। अब आपका काम सिर्फ मदरसा पे, चूँकि उलमा हैं हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत हमारे पास है, हमें तो सब कुछ देखना। ये मत देखिए कि साहब हमने तो मदरसा चला दिया। जो लोग हमारे पर एतराज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? आपसे उम्मीद की किरणें हैं लोगों की, आपको अल्लाह ने इमाम बनाया, आपको अल्लाह ने मौलवी बनाया, तो सभी की नजरें आपकी तरफ मरकूज होती हैं। तो सब लोग आपसे सवाल करते हैं, मदारिस का जो सिस्टम है उसको बदल जाना चाहिए। आप फीस पर पढ़ाइए, कुछ मदरसे हैं ऐसे जहाँ पर दाखिला फीस, जहाँ पर खुराकी फीस दी जाती है, दारुल के अंदर भी है, वहाँ दो तरह का है, आप इमदादी हैं या गैर इमदादी, वहाँ भी इस तरह का निज़ाम है। अगर सारे ही मदारिस के अंदर इस तरह से कर दिया जाए तो बहुत अच्छा निज़ाम हो जाएगा। दूसरे मदारिस के अंदर ये भी होना चाहिए कि जिस इलाके में आप मदरसा चला रहे हैं, कोशिश करिए 40-50% वहाँ इलाके के बच्चे मदरसे में हों, ताकि आपको बाहर चंदा लेने जाने की जरूरत पेश न आए। बहुत अच्छा मशवरा माशाल्लाह। हज़रत मौलाना की जो दिल की आवाज़ है असल में, क्योंकि हज़रत पहले से कोई तैयारी भी नहीं थी, मैं भी अचानक हज़रत के पास आया हूँ, तो हकीकत बात यह है कि हज़रत का जो दर्द है वो उनकी ज़बान से छलक रहा है। हज़रत अपनी कौम को और उलमा को ये नसीहत कर रहे हैं कि मौजूदा दौर का जो तकादा है वो ये है कि सिर्फ हम इतना गिर कर के जो मस्जिदों में ऐलान करते हैं कि बिल्कुल ज़कात खैरात और बस अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं कहना नहीं चाहता अपनी ज़बान से, मैंने यहाँ तक सुना तो बाज़ लोग इंटरेस्ट का जो पैसा होता है उसका भी बल्कि बाद मरतबा मुतालबा कर देते हैं कि हम उसका भी वो कर दें, वो किसी और का हिस्सा है, जी मदारिस का नहीं। तो हज़रत ये कहना चाहते हैं कि ठीक है ज़कात सदक़ात कोई दे रहा है उससे भी इनकार ना करो, लेकिन मदारिस को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए
قوم سے پیسہ لو، مطلب ان کے بچوں کو ایجوکیشن تعلیم دے رہے ہیں آپ، تو قوم سے مطلب جو جائز مطالبہ ہے جو ہم اسکولوں کے اندر بھی اور جگہ پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسی اعتبار سے جو ایک فیس ہو سکتی ہے فیس کا نظام لائیں، اور جو حکومت کی پالیسیاں ہیں مدرسوں سے متعلق ہے کچھ نہیں حضرت، ان سے بھی اگر کچھ استفادہ ہو سکتا ہے تو اس سے بھی اٹھانے کی کوشش کریں، اگر وہ از خود دیتے ہیں، جی از خود اگر مطالبہ نہ کیا جائے تو ماشاء اللہ۔ اور یہ اعلان کے بارے میں تو واقعی مجھے بھی 20 سالہ تجربہ ہے، بعض جگہ پر واقعی بڑے سفرا جو ہے سب میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کو بھی سفیر رکھے مدرسہ، اور کمال کی بات یہ کہ غیر عالموں کو، جی وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک تو ان کا لباس وغیرہ وضع کرتا، بالکل اس کے اوپر دھیان چپل، دوسری یہ کہ باقاعدہ ان کا بھی ایک ورک شاپ ہونا چاہیے، یعنی ان کو ٹریننگ دی جائے کہ کس طریقے سے جا کر کے کتنے الفاظ رچت انہیں کہنے ہیں، جس سے اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ خیرات، زکوٰۃ اور یتیم مسکین، تو وقتی طریقے سے آدمی ایموشنل ہو کر کے سوچتا ہے کہ بھائی چلو وہی تیرا زکوٰۃ صدقہ نکل گیا، لیکن اس کا دوسری طرف جو سائڈ ایفیکٹ ہے، نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ جو عمرا ہے، مالدار ہیں، یہ جو درمیانی متوسط قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو پھر مدرسے میں بھیجنا نہیں چاہتے۔ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا مولانا، اس کے ساتھ ایک جگہ کا واقعہ ہے، ایک مدرسے والے کا تاثر یہ تھا کہ میں بھی رسید لے کر کے بیٹھا ہوں دروازے پر، ایک مانگنے والا، میرے پاس 200 کچھ روپے آئے ہیں، مانگنے والے کے پاس 1000 روپے آئے۔ اب انداز دیکھیے عوام کا بھی اور سفرا کا، جی عوام بھی بدظن ہوئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سلسلہ اگر جیسے چل رہا تھا اس کو بدل دیا۔ ابھی بھی میں اگر آپ کو دکھاؤں کیمرے کے اندر، میں آپ کو رسید بھی دکھا سکتا ہوں اور ان کا وہ بھی دکھاتا ہوں، سرٹیفکیٹ بھی دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، لیکن ادھر نہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، یہ رسید ہے آپ کو، اور ہمیں سب مدرسوں کو وہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم وضع قطع کم از کم دیں، بالکل، اور دوسرا ان کو یہ نہیں کہ کسی کو بھی رسید پکڑانی نہیں، بلکہ ایک ضابطہ ہونا چاہیے، حافظ عالم قاری ہو اور باقاعدہ سسٹم کے تحت جا کر کے چند الفاظ کے اندر کہ فلاں مدرسے کی طرف سے آنا ہوا ہے، اور مدرسے کے اندر یہ ضرورت ہے، اور سال کا یا مطلب اس کے لیے اخراجات کا ایک نظام ہے، شاید آپ کو معلوم ہے جی کہ جو چندہ دہندگان ہیں ان کو باقاعدہ ایک خط ڈالا جاتا ہے، جی بعد میں وہاں 3 رسیدیں ہیں جلد میں، شاید آپ نے دیکھی ہوئی، جی ایک تو فوری طور پر ان کو دے دی جاتی ہے، جی ایک ریکارڈ میں رہتی ہے، اور ایک ان کو خط کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ جی آپ نے پچھلے سال اتنا چندہ دیا تھا، یہ آپ کا نام استعمال ہو گیا ہے، آئندہ آپ سے درخواست کی جاتی ہے۔ اگر سارے ہی مدرسے والے اس طرح کا نظام بنائیں، اپنی 3 رسیدیں رکھیں اور ان کو آنے والے رمضان کے لیے ایک طرح سے بطور دعوت ان کو یہ اطلاع دے دیں، اتنا اچھا رہے گا۔ یہ بہت اچھی رائے ہے ماشاء اللہ آپ کی، اور یہ کوئی اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں، خالصتاً یہ حضرت کا بالکل ایک دم مشفقانہ، ہمدردانہ اور اپنی قوم ملت کے لیے بالکل ایک بہترین مشورہ ہے۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ گفتگو لمبی ہو گئی، بہت مختصر حضرت سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اور حضرت کی ماشاء اللہ صبح سے کافی وقت بھی حضرت کا ہم نے یہاں پر لیا ہے آ کر کے، تو بہت اچھا حضرت ماشاء اللہ آپ نے بہت مختصر وقت کے اندر بڑی جامع باتیں مدرسے سے متعلق اور اپنی اصلاح سے متعلق ارشاد فرمائی۔ ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں اور پوری قوم ملت کو عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس ملک کے اندر یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ وقتاً آپ سے کبھی کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور انشاءاللہ آپ سے استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت کا آفس سے جو یہاں پر آئے تھے انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آمین۔ آمین۔